وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے عزیزوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین اور مبلغین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے بندہ مومن کے احوال آخرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ ہم گزشتہ خطبے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پہ ان کا پالا ایسی نعمتوں سے پڑے گا، مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے نہ سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور جس کا گمان بھی کسی انسانی ذہن، تخیل، خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے قد و قامت اس کے حوالے سے بھی احادیث میں تفاصیل ملتی ہیں، جس کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ ہر جنتی جنت میں داخل ہونے سے قبل قد آدم کا ہو جائے گا، عمر عیسیٰ اس کو عطا کر دی جائے گی، حسن یوسف اس کو عطا کر دیا جائے گا، اور جو بات سب سے بڑی اجر و ثواب کی ہے اور سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا، اس کا اخلاق، اس کی عادات، اس کی سیرت کیسی ہوگی۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے نہ اس کے اندر تعصب ہوگا، نہ اس کے اندر میل ہوگی، نہ اس کے اندر حسد رہے گا، نہ اس کے اندر بغض رہے گا۔ مختصر طور پہ اگرچہ یہ الفاظ بہت ثقیل اور بھاری ہیں، لیکن ہر بندہ مومن کی اس دنیا میں گرد و غایت کیا ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، وہ نبی کریم جیسا بن جائے۔ اللہ کی قسم، جنتی کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جنت میں داخل ہونے سے قبل اس کے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا دیے جائیں۔ اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ابھی داخل ہو رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا قول ہے جو بندہ مومن کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر لمحے پہ، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی ہے۔ ابھی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، روح نکلی، سلامتی۔ فرشتوں نے پوچھا کس کی روح؟ سلامتی، اس کے اوپر سلامتی ہو، اس کے اوپر سلامتی ہو۔ ابھی جنت میں داخل ہو رہا ہے، جنت کے دروگے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ آپس میں مل رہے ہیں، تحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو۔ بڑے مل رہے ہیں، چھوٹے مل رہے ہیں، ہر کوئی سلام کہہ رہا ہے۔ حوروں کا مشہور نغمہ لمبا طویل، اس کے اندر ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام کی۔ حتیٰ کہ جب سارے جنتی انبیاء کے روبرو چلے جائیں گے، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اتنے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے، انبیاء کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آنے والے ہر جنتی کا استقبال اپنی امت میں سے کیسے کریں گے؟ سلام علیکم۔ یہ بات تو انبیاء، شہداء، صلحاء، اولیاء کی ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں کتنی عظیم آیت آپ کے اور میرے تسکین قلب کے لیے نازل کرتے ہیں۔ وہ سلام جو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی خدیجہ پہ آیا، کبھی عائشہ پہ آیا، کتنی فضیلت ہے۔ وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ہاتھ میں سالن ہے، کوئی روٹی ہے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وہ آئیں تو انہیں اللہ رب العزت کا سلام کہیے گا۔ حضرت عائشہ کو اللہ رب العزت کا سلام کہیے گا۔ ابی بن کعب رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے میرا نام لیا۔ ہاں، ہر جنتی کے لیے یہ خوش قسمتی اور خوشخبری کی بات ہے، جب جنت میں داخل ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر جنتی کو، ہر جنتی کا اللہ رب العزت کن الفاظ سے استقبال کرے گا؟ سلام، اللہ کہے گا۔ وہ سلام
جو دنیا میں مخصوص لوگوں میں آیا. جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے ہر بندے کا استقبال اللہ کیسے کر رہا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. آج تمہارا رب جو رحیم ہے، یہاں پہ رحمان کا تذکرہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے یہ کس کے لیے؟ بندہ مومنین کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے. یہاں پہ تمہارے رب رحیم کا تمہارے اوپر سلام ہو. اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلت گفتگو ہوگی. صرف جنت کی ایک نعمت کے حوالے سے آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے. ان فی الجنۃ لشجرۃ، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنۃ. نبی کریم کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اور امام بخاری اس روایت کو درج کر رہے ہیں. جنت میں ایک درخت، صرف ایک درخت کے سائے کی طوالت کے اعتبار سے نبی کریم نے کیا کہا؟ یسیر الراکب فی ظلها. ایک تیز رفتار گھڑ سوار اگر 100 برس ایک گھنٹے کے اندر 70 کلومیٹر کرنے والا گھڑ سوار ایک دن میں کتنے کلومیٹر کرے گا؟ ایک مہینے میں کتنے کلومیٹر کرے گا؟ ایک سال میں کتنے کلومیٹر کرے گا؟ صرف ایک درخت کا سایہ 100 سال گھڑ سوار تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا رہے، ایک درخت کے سائے سے باہر نہیں ہو سکتا. ایک درخت کے سائے. مدھامتان، درخت بھی کیسے ہوں گے؟ گہرے سبز مائل. ہاں، گہرے سبز مائل سے کہیں بندے کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہو جائے کہ کالے رنگ کے ہوں گے، ان کے اندر کمی ہوگی، ان کے اندر لہلہار کی کمی ہوگی، ان کے اندر ہریالی کی کمی ہوگی. نہیں، ذوات افنان، ایسے ہرے بھرے ہوں گے جن کی ڈالیاں ہل رہی ہوں گی، جن کی ڈالیاں چل رہی ہوں گی. ذوات افنان، یہ سرسبز ایسے خوبصورت ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا ظلیلا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا جو موسم ہے وہ کیا ہے؟ موسم بہار ہے. وہاں پہ نہ سورج دکھنا ہے، نہ ٹھنڈ لگنی ہے، نہ یہ گرمی محسوس ہونی ہے، نہ سردی نہ گرمی. موسم کیا ہے؟ موسم بہار ہے. اور درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی الجنت، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا، جس کی جڑ، جس کی بنیاد سونے کی نہ ہو. جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کی جڑ یا تنا سونے کا نہ ہو، سونے کا. ہاں، ایک استثناء بیان کیا، لیکن اس استثناء کا خود ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ذکر کیا؟ کہا اس کا تنا بعض کھجور کے پودے ہوں گے جن کا تنا سونے کا تو نہیں ہوگا، لیکن کس کا ہوگا؟ زمرد کا ہوگا. اگر یہ جو استثناء بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی جب نبی کریم نے فرما دیا ہر درخت کی جڑ سونے کی، تو یہ عام قاعدہ. جب استثناء بیان کیا جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. کھجور کے درخت کی تنے بعض کے زمرد کے ہوں گے اور پورے کا پورا درخت اوپر سے سونے کا بنا ہوگا. یہ درخت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنت کے درختوں کی کیفیت کو بیان کیا، اور قرآن پاک میں ان درختوں کی کیفیت کبھی رمان کے ساتھ، کبھی نخل کے ساتھ، بے شمار مقامات پہ الگ الگ درختوں کے پودوں کے نام بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیے، الگ الگ درختوں. اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت نے جو درختوں کے اوپر پھل لگانے ہیں، ان پھلوں کے حوالے سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. کبھی سدر کا ذکر ہے کہ بے کانٹے کی بیری ہے، کبھی تلخ ممدود کا ذکر ہے، تہ بدر کیلے ہیں، اور فاکہہ اور پھل ہیں کثیر. لا ان کو کوئی دکھ سے روکے گا نہیں. ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. سائے تمہارے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، سائے تمہارے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھل تمہارے سے دور نہیں ہوں گے. یہ لیٹر چلوا دیں، لائٹ آ رہی ہے، لیٹر چلوا دیں. اور پھل تمہاری رینج میں ہوں گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، جس کو چاہو گے پکڑ لو،
جس کو چاہو اتار لو، جس کو چاہو پکڑ لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے ذکر کے اندر ایک عجیب روایت ہے، ایک عجیب حدیث، صرف اس حدیث کے اوپر غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لایا گیا، میں نے چاہا اس میں سے ایک انگور کا دانہ اچک لوں، لیکن مجھے روک دیا گیا۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ نبی کریم خود اس کی علت بیان کر رہے ہیں، روکا اس لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس لیے روک دیا گیا، اگر میں ان کا ایک خوشہ، ایک انگور کا دانہ جنت کے پھلوں میں سے دنیا میں لے آؤں، صرف ایک دانہ جنت کے پھلوں میں سے دنیا میں لے آؤں، پھر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں ان کی بات نہیں، قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے پیدا ہونا ہے وہ سارے اس پھل میں سے لے لیں، وہ سارے اس پھل کو چکھ لیں، وہ سارے اس پھل کو توڑ لیں، وہ سارے اس پھل میں سے کھا لیں، وہ پھل ختم نہیں ہوگا، انسانوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور مستشرقین نے، عقلیوں نے، منطقیوں نے، غامدیوں نے حدیث کے اوپر، انہی احادیث کے اوپر حملہ بھی کیا۔ کتنی اچنبے کی بات ہے، جب وحی آ جائے اس کے سامنے عقل نہیں چلتی، وحی کے سامنے عقل چلانے والا انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ابلیس تھا، اور جو بھی وحی کے سامنے عقل چلائے گا وہ ابلیس کا پیروکار تو ہو سکتا، اللہ رسول کا نہیں۔ ایک عام جج کی مثال جو علماء نے بیان کی ہے، جنہوں نے اعتراض کیا ہے پھل قیامت تک ختم نہیں ہوگا، ایک عام فہم مثال اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج زمزم کا پانی ہے، ایک ہی کنواں 6000 سال سے جاری ہے، 6000 سال سے، 6000 سال سے زمزم کا کنواں جاری و ساری ہے، آج تک اس ایک کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا، اور اللہ کو معلوم ہے پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوا۔ یہ تو دنیا کا ایک کنواں ہے، صرف ایک کنویں سے 6000 سال سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، انسانیت اس سے پانی پی رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جنت کا جو پھل ہوگا اس کا ختم ہونا عقل کے خلاف نہیں ہے، منطق کے خلاف نہیں ہے، لیکن کس کے خلاف ہے؟ یہ منطقیوں کے خلاف ہے۔ اور عقل، دین میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے، دین وہی کے تابع ہوتا ہے۔ عقل ہوتی ہے اللہ کی پہچان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کو پہچان لیا، رسول اللہ کو پہچان لیا، اس کے بعد عقل یہ آرڈر جاری نہیں کر سکتی کہ میں نے اس وحی کو ماننا ہے، یہ وحی میری عقل کے مطابق ہے، اس وحی کو چھوڑنا ہے، یہ وحی میرے عقل سے ٹکراتی ہے۔ یہ گندا فلسفہ ہے، یہ باطل فلسفہ ہے، یہ دور حاضر کے غامدیوں نے پھیلایا ہوا فلسفہ ہے۔ یہ ایسا فلسفہ ہے جس کی بنیاد پتہ کیا؟ بعض عقلیں نعوذ باللہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کو شراب بری نہ لگے، بعض عقلیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو زنا برا نہ لگے، بعض عقلیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو چوری بری نہ لگے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، عقل دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور بعض ساتھی سمجھنی چاہیے حکمت اللہ کی جو وحی ہوتی ہیں ان کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن چند وحی ایسی ہیں جس کے اندر جتنا مرضی کوشش کر لیجئے آپ حکمت نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس میں سمعنا و اطعنا کا کلیہ چلتا ہے، بس اللہ سے سنا، اللہ کے رسول سے سنا، کب گزرنا ہے آپ بتلائیے۔ آپ اپنے سچے دل سے جب آپ مسح کرتے ہیں، سردیوں میں جراب پہنی ہوئی ہو، مسح کہاں پہ کرتے ہیں؟ پاؤں کے اوپر کرتے ہیں۔ گندی جراب کہاں سے ہوتی ہے؟ پاؤں کے نیچے سے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی عقل، کوئی حکمت، کوئی منطق رہ گئی ہے اس بات میں؟ جراب کو نیچے سے گندی ہو رہی ہے، اللہ رسول نے مسح کرنے کا حکم اوپر دیا ہے، بتائیے کون سی عقل چل سکتی ہے، کون سی منطق چل سکتی ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو وحی کے تابع ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، مجھے پتا ہے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں،
لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. کہنے کا مقصد یہی تھا, حکمت معلوم نہیں ہے لیکن میں تجھے چونتا ہوں, اس لیے چونتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عقل کی کیا دلیل ہے, منطق کی کیا دلیل ہے؟ یہ ساری دنیا کی عقلیں جمع ہو جائیں, ایک نبی کی عقل کا مقابلہ, کیونکہ نبی کے پاس علم اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو بات کے کہنے کا خلاصہ اور مقصد یہ تھا کہ جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے کہ ایک خوشہ, ایک پھل کا ٹکڑا جنت کا دنیا میں آ جائے صرف, تو قیامت تک کے انسان اس کو کھاتے رہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور جنت کے اندر یہ پھل لگانا تو بہت چھوٹی بات ہے, اللہ کی قسم صحیح حدیث سے ثابت ہے. ان پھلوں کو جن درختوں کے اوپر مزین کیے جانا ہے, ان درختوں کو لگانے کی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے رہنمائی فرما دی. کیسے لگنے ہیں درخت؟ سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, اللہ اکبر پڑھے, لا الہ الا اللہ پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. یہ آپ کے درخت ہیں. ایک ایک درخت کا پھل, اس کا احوال آپ نے سن لیا, ایک ایک درخت کی چھاؤں, اس کی تفصیل آپ نے سن لی. یہ درخت لگانے نہایت آسان ہے. اور جب جنتی جنت میں داخل ہوگا, صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے جتنی بھی حدیثیں رکھ رہا ہوں صحیح اور مستند حدیثیں ہیں. بعض روایات کے اندر پوری کی پوری جنت, اور بعض روایات کے اندر پہلا گھر جب بندہ مومن دیکھے گا اپنا تو کیسا بنا ہوگا, لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ. ایک اینٹ بعض روایات کے اندر پوری ایک جنت کا ذکر ہے, بعض روایات کے اندر اس کے گھر کا ذکر ہے. لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ. ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَصْفَرُ. اور ان دونوں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو سیمنٹ استعمال کیا جائے گا وہ مسک اصفر کا ہوگا, وہ مسک ہوگا. صرف دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو سیمنٹ استعمال کیا جائے گا وہ مسک کا ہوگا. اور دوسری جنت کے احوال, دوسرے گھر کے احوال صرف گھروں کے اندر اگر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا, بہت خوبصورت محل دیکھا. اس محل کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی شاید یہ محل میرا ہے. اتنا خوبصورت ہے, اتنا عمدہ ہے, اتنا اعلیٰ ہے, اتنا عرف ہے. پوچھا گیا یہ کس کا ہے؟ کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریشی کا پھر خیال آیا میرا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا نہیں, یہ محل حضرت عمر کا ہے. اور حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس محل میں جانے لگا تھا, اس محل میں داخل ہونے لگا تھا, لیکن عمر تیری غیرت کا مجھے خیال آیا اور میں اس محل میں داخل نہ ہوا. حضرت عمر داروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جس نے ماں کا پتہ بتلایا, جس نے بہن بیٹی کا سطر بتلایا, جس نے پوتر اور پاکیزہ رشتوں کو حرام رشتوں سے علیحدہ کر دیا, میں عمر اس کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ عمر رو رہے ہیں. اور محلات کی اگر بات آئے, اللہ کی قسم حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جنت میں ایک محل ہے ایک ہی موتی کا بنا ہوا, نہ اس میں شور ہے نہ اس میں گوگا ہے. بہت سے لوگوں کو دنیا کے اندر آخرت کے محلات کی بشارت ہے, ان میں سے حضرت آسیہ بھی شامل ہے اور صحابہ بھی شامل ہیں. لیکن ہمارا جو موضوع ہے, میں نے اور آپ نے ان محلات کا وارث کیسے بننا ہے؟ محدثین نے 17 افعال و اعمال کا ذکر کیا ہے, اور اگر جمع کر کے کیا جائے تو 22 اور 24 کے درمیان وہ افعال اور اعمال بنتے ہیں کہ نہایت معمولی عمل سے انسان کا جنت میں محل بن جاتا ہے. اور محل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوسری جنت میں گھر میں داخل ہوگا, ایک اینٹ سرخ یاقوت کی, ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک اینٹ پہلے 2 اینٹوں کا بنا ہوا محل, یہ 3 اینٹوں کا بنا ہوا محل. ایک اینٹ جو تیسری ہوگی وہ سبز زبرجد کی, یہاں پہ بھی جو سیمنٹ استعمال کیا جائے گا وہ مسک کا ہوگا, وہ حشیشھا زعفران. یہاں پہ روایت کے اندر ایک لفظ اضافی ہے, ہاں اس محل کے اندر گھاس بھی ہوگی, لیکن وہ گھاس
کس کی ہوگی؟ زعفران کی بنی ہوئی ہوگی. اس کے اندر، اس گھاس کے اندر جو مٹی ہوگی وہ موتیوں کی ہوگی، یاقوت کی ہوگی. یہ گھر ہے، یہ وہ محلات ہیں جو جنتی کو ملنے ہیں. اور جنتی ان دو گھروں کو دیکھنے کے بعد تیسرے گھر کی طرف متوجہ ہوگا. پورے کا پورا ایک موتی کا بنا ہوا، ایک، یہ بھی حدیث صحیح ہے، ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا. اس ایک موتی کے گھر کے اندر 70 کمرے یاقوت کے ہوں گے. ہر کمرے کے اندر 70 کمرے مزید، ہر گھر کے اندر 70 کمرے مزید زمرد کے ہوں گے. ہر زمرد کے کمرے کے اندر 70 دسترخوان لگے ہوں گے. ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے. اور یہ بندہ مومن کے ایک وقت کی میزبانی ہوگی جو اللہ رب العزت جنت میں تیار کرے. اس کے باقی کی تفصیل، اس کے کھانے کا حوال، اس کے پینے کا حوال انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بیان کیا جائے گا. ابھی آپ کے سامنے وہ 22 افعال، ان کی ابتدا مختصر طور پر، کیونکہ ایک جو عمل ہے وہ پورا اگر ایک جمعہ اس عمل پہ پڑھایا جائے نہ کافی ہے. لیکن آپ کی توجہ اس موضوع کے اعتبار سے اس کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ عظیم الشان محل اللہ رب العزت عطا کریں گے. انشاءاللہ چند ان میں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، جنت میں جانا ہر بندہ مومن کا خواب، اس کی جستجو، اس کی خواہش، اس کی زندگی کا ٹارگٹ، اس کی زندگی کا مقصد، اور یہی اصل مقصد ہے جسے کلام حمید میں اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا: جو آگ سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہے. اصل کامیاب وہی ہے جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گئے. اور جنت میں جانے کے حوالے سے، بعض جنت میں محلات قائم کرنے کے حوالے سے بعض باتوں کا آپ کو پہلے سے علم بھی ہوگا، لیکن محدثین اور مفسرین نے جن باتوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں جنت کے اندر اتنے درجوں کا فرق ہے، اتنا تفاوت ہے کہ بعض جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جس طرح تم زمین سے دور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو صرف انبیاء ہی کو نصیب ہوگا، یا انبیاء کے جو صدیقین ہوں گے، یا انبیاء یا ان کے حواری
انہی کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ کی قسم نبی کریم نے آپ کو اور مجھے یہ عظیم خوشخبری سنائی، کہا صحابہ کو نہیں انبیاء کا یہ مقام نہیں، انبیاء کا اس سے اوپر مقام ہوگا، یہ تو ان بندہ مومنوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہو۔ اس حدیث کے اندر ہی مفہوم پوشیدہ ہے، صرف ایمان لیا اللہ پہ نہیں، ایسے ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہوگا۔ مطلب اور مقصود یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک مرتبہ جب ایمان لے آئے پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پھر نیکی کا، پھر اعمال کا، پھر عبادات کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی ہو وہ غیر اللہ کے لیے نہ کرے، اور رسولوں کے اوپر اس طرح ایمان لے کے آئے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر بھی بات واضح ہے، یہ نہیں میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آ گیا، بس یہ زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ تصدیق قلب کرے، ہاں نبی کریم میرے رسول ہیں، جس چیز کا حکم دیں گے میں اس کو پکڑ لوں گا، جس چیز سے روکیں گے میں رک جاؤں گا۔ ایمان کی معراج، ایمان کا عروج، ایمان کا مقصود و مطلوب جو اللہ کو ہے، یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، رسولوں پہ ایمان لے آئے، نمازیں پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنے افسوس اور اچنبے کی بات ہے کہ نبی محترم کو کائنات کا سب سے خوبصورت شخص بھی مانو، نبی کریم کی ذات کو سب سے افضل بھی مانو، نبی کریم کی ذات کو سب سے اعلیٰ بھی جانو، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات بھی اعلیٰ ہے، نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ مان لیجیے، ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوئی سب سے پہلا کام کیا کیا جا رہا ہے؟ سنت رسول کو گٹر میں بہا دیا جائے، اللہ کے نبی کے حکم کو اس طرح کاٹا جائے کہ گٹروں کی زینت بن جائے، نالے گندے میں چلا جائے، یہ رسولوں میں ایمان ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ ایمان کی اور شاخیں بھی ہیں، کم درجے کا بھی ایمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں ایمان اتنا بھی کافی ہوگا کہ جتنا صرف دل میں برا جانے وہ بھی ہیں کفیات، لیکن کیا ہم جنت میں محلات نہیں چاہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جنت کے یہ مقامات نبیوں کے لیے نہیں، میرے امتیوں میں سے ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ پر اور رسول اللہ پہ ایمان لے کے ہیں۔ کیسا؟ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ پھر شرک بھی کرنا، پھر جہاں پہ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، نشست رسول، برخاست رسول، تقریر اور ثبوت رسول آ جائے، وہاں پہ آنکھیں بند، وہاں پہ دماغ کی بتیاں بجھا دینی ہیں۔ جو حکم آیا اللہ کے رسول آپ نے حکم کیا، صحیح سند سے ثابت ہے، آج کے بعد اس کے اوپر عمل کروں گا، یہ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مقصد ہے، اور یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مقصد ہے کہ کہا جائے، مشہور بات ہے گزشتہ دنوں رمضان میں پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا، ٹی وی کے اوپر کتنی فضول گفتگو ہوئی، جی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت حرام ہے، کفر ہے، دعا عبادت نہیں ہے، دعا تو عبادت کا مدد ہے، دعا تو عبادت کی بنیاد ہے، دعا تو عبادت کی جڑ ہے، غیر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان ایسا لے کے آنا ہے کہ اعمال کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کس کے لیے ہو؟ صرف ایک اللہ کے لیے۔ اگر ایک اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور سنت رسول کے اوپر عقیدت اور ایمان ہو، ہاں بھائیوں کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، جو داڑھی کٹواتا ہے وہ یہ نہ سمجھے یہ سنت رسول ہے، وہ یہ مانے عقیدہ اس کا یہی ہونا چاہیے میرے نبی کی داڑھی پوری تھی، میرے نبی کی داڑھی پوری تھی، میرے میں خامی ہے، میرے میں عیب ہے، میں کمزور ہوں، عقیدہ کم از کم یہ رکھنا چاہیے۔ ہاں نبی کریم نے داڑھی کھلی چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن میرے اندر ابھی اتنا خوف اور تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے جب انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ کو حق سمجھ لیتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر اللہ رب العزت توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، توبہ کس بات کی کرے گا؟ تو جو بھائی داڑھی کٹواتے ہیں یا منڈواتے ہیں ان
ان کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے نبی کریم کی پوری تھی. اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, اپنے اندر ہمت پیدا کریں. اللہ کی قسم کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ داڑھی والا, آپ کو مجھے رکھنے میں کیا مسئلہ؟ مانتے ہیں نا سب سے خوبصورت کوئی تھا, تو پھر رکھنے میں کیا مسئلہ؟ صرف معاشرہ, صرف بیویاں, صرف دنیا داری کی وجہ سے داڑھی کٹوانے والے اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اپنے اس عمل سے پریشان ہوں گے, پچھتائیں گے. میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ داڑھی کٹوانے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, لیکن ایک گناہ تو ہے, مستقل گناہ ہے, 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے. جب بھی فوت ہوگا اسی گناہ کی حالت میں فوت ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دوسری ایک بات جنت میں محلات کو قائم کرنے کے حوالے سے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. انشاءاللہ اگلے خطبے میں ان اعمال کا تفصیلاً جائزہ لیا جائے گا اور جنت کی بعض نعمتوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ اور بات دے رہے, جنت کے محلات کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لائے. یہ بات تو گزر چکی. کس کے لیے؟ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کرے. ہاں, ہجرت کا بہت اجر و ثواب ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے. اللہ کی قسم ہرگز ایسی بات نہیں. آج بھی جو دیار کفر, جو دیار فتن, جو دیار فحش, جو ایسے اوطان کو چھوڑتا ہے کہ میرا خاندان بے راہروی کا شکار نہ ہو جائے, میرے بچے بے راہروی کا شکار نہ ہو جائیں, چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو, آسٹریلیا میں رہتا ہو, برطانیہ میں رہتا ہو. ان ملکوں سے جو شخص ہجرت کر کے دیار اسلام میں آتا ہے, دیار امن میں آتا ہے, جہاں پہ لہو و لعب کم ہو, اس دور کے مطابق, آج کے دور کے مطابق جہاں پہ فتنے کم ہیں, ان ممالک سے ان ممالک کی طرف ٹریول کرتا ہے. اللہ کی قسم وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کے محلات اس کے لیے ہیں جو اللہ رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا کرے؟ ہجرت کرے. اسی پر بس ہے نہیں, جو اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جہاد کا پرچم اٹھائے, اس کے لیے بھی جنت میں محل ہے, اس کے لیے بھی جنت میں محل ہے. اور جہاد یہ تو آج امت نے چھوڑ دیا. جہاد کا نام فساد اور فساد کا نام جہاد رکھ دیا گیا ہے. یہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوگی. لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ رسول کے بعد ایمان لانے کے بعد جو بندہ جہاد کرتا ہے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت میں محل ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, میرے خیال میں اس سے زیادہ عظمت والی, اس سے زیادہ فضیلت والی بات میرے مطالعے میں نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان لانے کے بعد جو شخص ہجرت کے ساتھ اپنے عمل کو ملائے, جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اپنے عمل کو ملائے, اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے لیے وہ موت ہے جس کا وہ خود انتخاب کرتا ہے. کیا مطلب؟ بعض روایات میں وہ جگہ موت آئے گی جس جگہ کا وہ انتخاب کرتا ہے. جب اللہ کے اوپر اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد بندہ ہجرت کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا. جو جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے افسردہ نہیں کرتا, اس کے مرضی کے مقام پر اس کی مرضی کی موت اللہ رب العزت اسے عطا کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے اسلاف کے انگنت واقعات ہیں. اللہ کی قسم, حضرت عمر کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. کہاں پہ؟ مدینہ رسول میں. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ دار الخلافے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سرحد پہ جاتے ہیں جہاد کرنے اور شہادت کی موت مانگتے ہیں, اور مانگتے بھی مدینہ رسول میں ہیں. اللہ کی قسم یہ حدیث کی تصدیق صرف حضرت عمر سے نہیں, ہمارے سامنے دور حاضر میں بھی انگنت واقعات ہیں کہ جس ساتھی میں حائش کریمہ مدینہ میں دفن ہوں, اللہ نے اس کو مدینہ میں دفن کیا. جس نے کوشش کی میری فلاں بیماری سے موت نہ آئے, وہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے. حضرت عمر کی پھر موت آئی مدینہ رسول میں آئی, اپنی انتخاب کردہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے دفن بھی کیا تو اس جگہ پہ کیا جس کا انتخاب خود کر رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. جو بندہ اللہ اور رسولوں کے ایمان کے بعد ہجرت کر لے یا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہو جائے, اس کو موت اس کی مرضی کی
جگہ پر آتی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق آتی ہے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسند ابی یعلا کی صحیح حدیث ہے، شرط بخاری کے اوپر ہے، جو بندہ جنت میں جانے کا خواہش مند ہو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت کو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کتنی مرتبہ؟ اس روایت کے اندر الفاظ ہیں 7 مرتبہ کے، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے 3 مرتبہ کے۔ جب حدیث میں تخفیف آ جائے تو تخفیف کو اولا مانا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ صرف بندہ اللہ سے یہ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت اللہ رب العزت سے سفارش کرتی ہے، اللہ یہ بندہ مجھ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو جہنم سے محفوظ کر کے مجھ میں داخل کر۔ یہ عمل آپ نے اور میں نے آج کے بعد اپنی زندگی میں ہر نماز کے بعد اس کو مداومت اس کے اوپر کرنی ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ اور ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی توصیف صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ناز قوم کے رہائشی تھے، نہایت نیک سیرت شریف انسان، اور نہایت کم عمر کے، اللہ کی قسم زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے سارے نمازی جانتے ہیں ظہر کی نماز کبھی ایسا نہیں تھا ہوتا کہ مسجد میں آ کے نہ پڑھے، اور فوت ہو جانے والے بندے کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ گواہی یہاں پہ دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت بندوں کی گواہی کی حیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ تو اسے معاف کر، اللہ وہ ہمارا نمازی ساتھی تھا، قبر کے اندر اس کی پہلی رات گزر چکی، اللہ اگر کوئی سختی ہے تو اسے معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔